أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत हुजुरात रुकू नंबर 2 पारा नंबर 26 या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुम वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना फलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम फ़इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस्सादिक़ून क़ुल तुअल्लिमूना अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू क़ुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुन्तुम सादिक़ीन इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्द वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हुजुरात के अंदर अखलाक और आदाब के मसाइल बयान फरमाए। शुरू में जो आयत नंबर 1 है वो कानून और दस्तूर है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के आगे न बढ़ो। फिर उसके बाद
پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب، آپ سے بات کرنے کا طریقہ۔ عزیز بھائیوں، جس شخص نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت بھی کر دی، دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کل 8 احکام بیان فرمائے، 2 پہلے رکوع میں اور 6 دوسرے رکوع میں۔ پہلے رکوع میں فرمایا کہ مومن جو ہے آپس میں اگر جھگڑا ہو پڑے تو ایک دوسرے کی صلح کرا دیا کرے، اور صلح بھی عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، صلح کراتے ہوئے کسی کی طرفداری بالکل نہ کی جائے، بلکہ حق انصاف کے ساتھ، اور جو سچا ہے اس کو سچا کریں، جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کریں۔ اور ایک اہم ترین حکم کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کریں کہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اب 6 احکام، 3 ایک آیت کریمہ میں اور 3 اس سے اگلی آیت مبارکہ میں۔ پہلی آیت میں جو 3 احکام ہیں وہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے کرتا ہے، اور اگلی آیت میں جو 3 احکام ہیں وہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیر حاضری میں کرتا ہے، غیر موجودگی میں۔ تو پہلے سب سے جو 3 احکام ہیں جو ایک انسان دوسرے کے سامنے کرتا ہے عام طور پر، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، فلانا جلاحا ہے اور فلانا فلانا ہے، اس طرح کے مذاق۔ اب جب ایک قوم کو مذاق کیا جائے گا تو اس قوم کے اندر لاکھوں اور کروڑوں انسان ہے نا، تو سب کے متعلق انسان گناہگار ہو گیا کہ چھوڑو جی فلانی تو قوم ہی اس طرح ہے، تو فلانی برادری بھی اچھی نہیں ہے، تو ایک لفظ سے اس نے کروڑوں انسانوں کے متعلق غلط لفظ بول دیا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، جن کو مذاق کر رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ایک ہوتا ہے مذاق، مذاق قاف کے ساتھ، اس کا معنی کسی کی عزت کو چکھنا اور اس کی بے عزتی کرنا، یہ حرام ہے مذاق۔ ایک ہے مزاح، مزاح آخر میں ہاں، ہنسنا، مسکرانا اور خوش طبعی کی باتیں کرنا، یہ سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے حضرت انس فرماتے ہیں، ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں پیارے رسول سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ مسکراتے ہی رہتے اور خوشیاں تقسیم فرماتے، تو آپ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو مذاق حرام ہے، اور مزاح خوش طبعی اس میں اللہ کے نبی کی سنت ہے اور طریقہ ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں سے۔ پہلے تو عام فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اب اس کے بعد خاص کر عورتوں کا، کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے، دوسری عورتوں کے مذاق اڑانے۔ حالانکہ جب قوم کا لفظ آیا ہے تو اس میں خواتین بھی شامل ہے، لیکن ان کو الگ کر کے بیان کیا ہے کہ یہ بیماری ان میں زیادہ ہے، دوسری عورتوں کے مذاق اڑانے اور ٹھٹھا کرنا، اور اس کی بنیاد بھی تکبر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کوئی بندہ
جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ ایک شخص چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے میرا لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ آیت آ گئی، حدیث آ گئی تو کہتا ہے جی میری برادری اس طرح ہے، میرا رسم و رواج اس طرح ہے، میرا فرقہ اس طرح ہے، یہ تکبر ہے۔ آیت اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی برادری، اپنا فرقہ، اپنا جتھا، اپنے رسم و رواج، ان کی بات کو مان لیتا ہے اور اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جب حقیر سمجھتا ہے تو پھر مذاق کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 91۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جن کو مذاق کر رہے ہو۔ یہ تو ایک حکم ہے۔ اب دوسرا حکم، کل 3 احکام ہیں اس آیت کریمہ میں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، عیب نہ لگاؤ۔ تو کسی پر عیب لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ جب میں کسی پر عیب لگاؤں گا تو اس کی بھی زبان تو ہے، وہ بھی بولے گا، پھر وہ میرے عیب نکالے گا اور مجھے برا کہے گا۔ عزیز بھائیوں، جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے وہ کسی کے عیب نہ نکالے۔ جب کسی کے عیب، اور اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی بڑا پیارا استعمال کیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ کیا مانا؟ کہ دوسرے پر عیب لگائیں گے تو وہ میرے اوپر لگا دے گا، تو اپنے آپ پر خود ہی عیب لگا دیا ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ تیسرا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، برے ناموں کے ساتھ۔ کسی کا برا نام، فلانا لنگڑا ہے، فلانا کانا ہے، یہ برے برے نام لے کے، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر جھگڑا ہو جاتا ہے اور فساد، حتیٰ کہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ 3 احکام ہیں اس آیت کریمہ میں۔ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے اور کسی پر عیب نہ نکالے اور برے ناموں سے کسی کو نہ پکارے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو عام طور پر ایک انسان دوسرے کے سامنے کرتا ہے، اور اگلی آیت میں جو 3 ہیں وہ عام طور پر دوسرے انسان کی عدم موجودگی میں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ مذاق کرتا ہے یا عیب دیتا ہے دوسرے کو یا الٹے نام دیتا ہے تو کہنے والا کا نام ہو جائے گا فاسق۔ تو فاسق، اگر کسی مومن کو فاسق کہا جائے تو کتنا برا نام ہے، تو اپنے آپ خود بخود فاسق بن گیا ہے۔ بئس الاسم، الاسم یہ لام پڑھی جائے گی۔ قاعدے کے اندر بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر تلاوت کرتے ہوئے عام طور پر غلطی کی جاتی ہے، لوگ پڑھ جاتے ہیں بئس الاسم الفسوق، یہ غلط ہے۔ اصل لفظ ہے بئس الاسم، الاسم الفسوق، یہ عام غلطی ہے پڑھتے ہوئے، اور قاعدے کے اندر بھی قرآنی قاعدہ میں اس کی نشاندہی موجود ہے۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے۔ ایک انسان کا نام مومن ہے، مسلم ہے، تو وہ خود بخود فاسق بن جائے تو کتنی بری بات ہے۔ تو مذاق کرنے سے، عیب دینے سے، الٹے نام لینے سے مومن اور مسلم کی بجائے انسان فاسق بن جاتا ہے۔
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرتا وہی لوگ ظالم ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حسبک من صفیہ قضا و قضا، نبی کریم کے سامنے آپ کو صفیہ سے یہی کچھ کافی ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، آپ کا جو قد مبارک ہے وہ چھوٹا ہے، تو اس طرح اشارہ کر کے فرمایا حسبک من صفیہ قضا و قضا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اے عائشہ تم نے ایسا کلمہ بولا ہے اگر سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے، سارا سمندر ہی کڑوا ہو جائے۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4875۔ عزیز بھائیوں، کسی کو قد کا تانا دینا اصل میں اس انسان کو نہیں اللہ تعالیٰ کو تانا ہے، بنایا تو اللہ پاک نے ہے۔ کسی کو رنگ کا تانا دینا کہ اس کا رنگ کالا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر تان ہے، بنانے والا تو اللہ پاک ہے۔ تو رنگ کا اور قد کا بعض لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا رنگ اس طرح ہے۔ بھئی اصل چیز جو دیکھنے والی ہے وہ تو ایمان اور اسلام ہے۔ رنگ اور قد کس نے بنائے؟ میرے اللہ نے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بناوٹ پر اعتراض کرنا انتہائی بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ پاک نے پھر 3 احکام اس سے اگلے آیت کریمہ میں بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض گمان گناہ ہے۔ کئی مرتبہ انسان اپنے بھائی، اپنے عزیز رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے ہمسائے کے بارے میں ایک گمان بنا لیتا ہے، اور وہ گمان کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ ہوتا ہے کہ اس نے اس طرح کہا ہوگا، نہیں یقیناً اس نے یہ کیا ہوگا، خواہ مخواہ، اور اس پہ عمارت کھڑی کر کے ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کر دیتا ہے جو کہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدگمانی سے منع فرمایا۔ عزیز بھائیو، ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اچھا ہی سوچیں، اس نے اچھا ہی کہا ہوگا، اس نے اچھا ہی کیا ہوگا۔ عام مجالس میں ابھی 2 دن پہلے ایک دعوت کے اندر میں موجود تھا، تو کل 6 آدمی تھے، عصر سے لے کر مغرب تک۔ اللہ سچا جانتا ہے کہ سارے وقت میں بس مسلمانوں کے عیب، فلانا اس طرح ہے اور فلانے مسلمان حکمران اس طرح ہے، خیر کی ایک بات بھی نہیں پوری مجلس کے اندر۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی نہ کرو، جاسوسی کیا ہے؟ کسی مسلمان کے عیبوں کو ٹٹولنا، تلاش کرنا اور پیچھا کرنا۔ محدثین کرام نے احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب النہی عن تتبع عورات الناس، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ منع ہے۔ عزیز بھائیوں، جو اچھے ماں باپ ہیں اپنی اولاد کے عیب ٹٹولتے نہیں، تلاش نہیں کرتے، پیچھا نہیں کرتے۔ اچھے استاد، اچھے معلم، ہمارا یہ شعبہ ہے تدریس و تعلیم کا، وہ اپنے شاگردوں کے عیبوں کو تلاش نہیں کرتے، ٹٹولتے نہیں، بلکہ اگر کوئی عیب سامنے آ جائے تو اچھے طریقے سے نصیحت کر دیتے ہیں اور پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے عیب ٹٹولتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور تجسس کرتے ہیں، ان کو وہ تباہ کر دیتے ہیں اور خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔
فرمایا عیبوں کو تلاش نہ کرو، اگر کوئی عیب سامنے آ گیا ہے تو اس کو نصیحت کر دو اور خیر خواہی کے انداز میں اس کے عیب پہ پردہ ڈال دو، یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض دوسرے بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایک تو فرمایا کہ کوئی انسان دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، اور دوسرا تجسس نہ کرے، اور تیسرا کل 3 ہی احکام ہیں اس آیت کریمہ میں، اس سے پہلی آیت میں بھی 3 ہے۔ غیبت نہ کرے، اب غیبت کیا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی تعریف ہے، ذکروں کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرو جسے وہ پسند نہیں کرتا، یہ غیبت ہے۔ اب حدیث مبارک میں ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہے تو فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اس کے اندر یہ عیب موجود ہے تو اس کا نام ہی غیبت ہے، اگر اس کے اندر عیب موجود نہیں ہے فقط بہتہ ہو، پھر تو نے اس پر بہتان لگایا ہے، غیبت نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2589۔ تو غیبت کون سی بات ہوتی ہے؟ جو سچی بات ہوتی ہے، لیکن اس انداز سے کرنا بما یکرہ، جس کو دوسرا بھائی ناپسند کرتا ہے۔ اور اس کے آگے مثال بڑی عمدہ دی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ عزیز بھائیو، انسان کا جو گوشت ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، پھر مردہ ہے، پھر عام انسان نہیں، اپنا بھائی ہے اور وہ بھی مردہ ہے، تو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لوں، زندہ ہوتا تو پھر بھی حرام تھا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اس مثال کے ساتھ سمجھایا کہ غیبت جو ہے کس قدر بری بات ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ عزیز بھائیوں، ذرا محبت سے اپنے دلوں پہ نوٹ فرما لو، غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ جو سننے والا ہے اس کا فرض ہے کہ سنانے والے کو منع کرے اور روک دے اور ٹوک دے، اور یہ کہے بھائی اس چیپٹر کو بند کر دو، کوئی اور بات شروع کر دو، تو سننے والا بھی برابر کا مجرم ہے اور گناہگار ہے۔ اس لیے یہ نعرہ لگاؤ، نعرہ کون سا؟ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، یہ نعرہ لگاتے رہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 احکام بیان فرما کے اس کے آگے وضاحت فرما دی، یا ایھا الناس، اے لوگو، پہلے جو لفظ آتا رہا یا ایھا الذین آمنوا، شروع سورت سے لے کر اور عام صورتوں سے ہٹ کر اس سورت مبارک میں یا ایھا الذین آمنوا کثرت کے ساتھ ہے۔ اب یا ایھا الناس، اے لوگو، ہر برادری والے، ہر رنگ والے، ہر قد والے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، ایک مرد سے ایک عورت سے، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی والدہ ایک ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں بنایا شعوبہ قوموں کے اندر، و قبائل اور قبیلوں کے اندر، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ قومیں اور قبیلے شناخت کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف رکھا ہے ہر قوم کے، ہر قبیلے کے
عادات اور خصائل وہ مختلف ہوتے ہیں، یہ صرف تعارف ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا جو زیادہ تقوی والا ہے، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا ہے کہ کوئی قبیلہ، کوئی خاندان کسی دوسرے پر فخر کرے یا تکبر کرے۔ سارے کے سارے ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیت وفخرها بالآباء۔ ایک حدیث پاک کی کتاب ہے جامع ترمذی صحاح ستہ میں، تو ترمذی شریف میں سب سے جو آخری حدیث پاک ہے نا، جس طرح آپ درس بخاری سنتے ہو، صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پاک، تو یہ جو حدیث مبارک آپ سن رہے ہو، یہ جامع ترمذی شریف میں سب سے آخری حدیث مبارک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم سے لے گیا جاہلیت کا تکبر اور آباء و اجداد پر فخر کرنا ختم کر دیا ہے۔ آدمی کی دو ہی قسمیں ہیں، یا تو متقی مومن ہے یا بدبخت فاجر ہے، یا مومن ہے یا فاجر ہے، یہ قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو فخر ہے جاہلیت کا وہ ختم کر دیا ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم مٹی سے تھے۔ کچھ آدمی ایسے لوگ جو فخر کرتے ہیں، فخر ترک کر دیں، چھوڑ دیں، یا وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکبر اور فخر سے منع فرما دیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ عرب، بدوی، دیہاتی کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ ایمان تو نہیں لائے تھے، ایمان وہ ہوتا ہے جب بندہ دل سے مخلص ہو جائے۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ہاں تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیا، لیکن مومن نہیں۔ مومن پھر ہوگے جب اندر تمہارے ایمان پیدا ہوگا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اب پوری سورت سے جو اہم ترین آیت کریمہ ہے نا، اب آ گئی کہ مسلمان اور مومن کی تعریف کیا ہے۔ اپنے آپ کو اس آیت میں جانچ لے ہر انسان۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کیا، پھر مومن ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں آگاہ کرتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دو کہ نہ مجھ پر احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا،
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ عزیز بھائیوں، جس جگہ بھی سورہ حجرات ترجمے کے ساتھ روزانہ تلاوت کی جائے وہاں جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔